سب سے پہلے تو میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کسی نہ کسی درجے میں اعتراف جرم ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک طویل عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں انہیں پاکستانی پولیٹکس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ میری اس حوالے سے مختلف آراء تھی، اور جب کبھی اسمبلی میں یہ بات ہوتی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن لڑنے کا حق دیں تو میں اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتا، اور بہت سارے ایسے الفاظ بھی میں نے گھڑ رکھے تھے جو میری دلیل کو کچھ زیادہ مؤثر بنا دیتے۔ لیکن ابھی حال ہی میں پچھلے 1.5 سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے، اس کے لیے اگر میں بالکل یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی نہ ہوتے تو یہاں پہ حالت اس سے کہیں زیادہ بری ہوتی جتنا ابھی آپ سب کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی اس سے کہیں زیادہ ہوتی جتنی ہم نے پچھلی 1.5 سال میں دیکھی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست لوکل سے نکل کے کسی نہ کسی درجے میں گلوبل لیول پہ گئی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے بچپن میں پاکستان آتے ہوئے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یا تو یہ ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے ہیں یا VCR لے کے آتے ہیں۔ آج مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ پہلی بار ہمارے لیے ویلیو، خیال، جمہوریت، آزادی اور حقوق کی بات لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ دوسرا ایک سوال جو بہت مجھ سے بھی یہاں پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی میرے بھائی، میرے بچے، نوجوان دوست جو ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی تحریک کیوں نہیں اٹھتی، پاکستان کے اندر کوئی معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ میں نے کہا جی، سب نے مجھے کہا کہ آپ نے سوال کا جواب ضرور دیں، تو میں اس سوال کا جواب دے تو شکر ہے کہ ایویڈنس بھی میرے پاس ہی موجود ہے اور کیس بھی آپ کے سامنے۔ مارچ 2009 میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا، 2007 میں، معاف کیجیے گا۔ جب 2007 میں انہیں ان کے عہدے سے معزول کیا گیا تو ایک شخص تھا جو اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پورے پاکستان میں گھماتا تھا، اور پہلے دن اعتزاز احسن صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، اعتزاز احسن صاحب نے ایک بالکل ایسی تحریک اٹھائی دستور کی اور انصاف کی جس نے پورے کے پورے پاکستان کو دیوانہ بنا دیا۔ حالت یہ تھی کہ جب اعتزاز صاحب انہیں چیف جسٹس صاحب کو، سابق چیف جسٹس کو لاہور لے کے آ رہے تھے تو آتے ہوئے ان کی گاڑی پورے 24 گھنٹے لیٹ ہوئی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا ایز اے جرنلسٹ جو مال روڈ پہ کھڑے ہوئے ان کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے پہنچنا تو کسی اور وقت تھا، لیکن پھر یہ بہت دیر سے پہنچے اور ہم رات کو پریکٹیکلی سڑک کے اوپر سوئے۔ اور اعتزاز احسن صاحب اور وکلاء، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہی وہ تحریک چلائی تھی۔ اب میرا سوال صرف اعتزاز صاحب آپ سے اور آپ سب وکیلوں سے یہ ہے کہ کیا اب دستور باقی ہے جس کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کی کوئی کال کی ضرورت پڑنی ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم کہیں کہ دستور کی فلاں شقوں پر تو پوری طرح عمل ہو رہا ہے، چلیے ایک آدھ پہ گزارا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ شقیں جس کی وجہ سے دستور کہلاتا ہے ساری کی ساری معطل ہے اور شکستہ ہے۔ اب یہ معاملہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اعتزاز صاحب کے ہاتھ میں اور وکیلوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا دستور جو ہے وہ بحال کیسے ہو سکتا ہے۔ لاسٹلی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان میں بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں بہت سارے شعبے اور نوکریاں ایسی ہیں جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ختم کر دے گی۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت ساری نوکریاں گلوبلی ایسی ہیں جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ختم کر دے گی، پاکستان میں بہت ساری نوکریاں ایسی ہیں جنہیں صرف انٹیلیجنس ختم کر دے گی۔ وہ نوکریاں دو ہیں۔
ایک ہے میری نوکری یعنی صحافیوں کی نوکری. صحافیوں کی نوکری ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم جس قدر پابندیوں میں کام کر رہے ہیں، جس قدر سیلف سینسرشپ کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اور جس قدر ہمارے اوپر دباؤ ہیں ریگولیٹڈ میڈیا میں، ہم کام نہیں کر پائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ہم میں سے کوئی لوگ بالکل گول گپے کی ریڑھی سے لے کے اس طرح کے کسی ہوٹل بزنس میں چلے جائیں گے، اور شاید صحافت میں آپ کو کوئی زندہ لوگ بھی نہ ملیں. ہاں، کچھ مینیجرز ٹائپ لوگ مل جائیں گے. لہٰذا میری نوکری بھی اسی انٹیلیجنس کے ہتھے چڑھ جائے گی. دوسری نوکری ہے آپ کی، کالے کوٹ کی. آپ کی نوکری اس لیے ختم ہوگی کہ آپ جب فیصلہ لے کے، جب میں آپ کا کلائنٹ ہوں، جب آپ مجھے فیصلہ دلواتے ہیں عدالت سے میری ضمانت کا، اور اس پہ عدالت عمل درآمد نہیں کروا سکتی، میں عدالت کے کمرے سے نکلتا ہوں پھر دھر لیا جاتا ہوں، میں کچھ بولتا ہوں پھر پکڑ لیا جاتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میری ریڈ لائنز کون سی ہیں، کیونکہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہوں یا میرا کوئی ایک سیاسی نقطہ نظر ہے. تو میرا وکیل جب میرا کیس لے کے جاتا ہے عدالت میں، جج جو آپ ہی میں سے بنتے ہیں، نہ آپ کے کلائنٹ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، نہ عدالت کا فیصلہ مانا جا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نوکری بھی ختم ہونے والی ہے. کیونکہ جب آپ کی نوکری ختم ہوگی، جب مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دلیل نہیں سنی جا رہی، آپ کی نوکری باقی نہیں رہی، تو پھر میں اپنا فیصلہ کیا پستول سے کروں گا؟ پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو میں ہر ناانصافی کو مان لوں، یا پھر میں خود ناانصافی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تھینک یو ویری مچ.